آیت نمبر 125 پڑھیں گے. آیت نمبر 125 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو إلى سبیل ربک سبيل ربك بالحکمت بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. جزاكم الله. ادعو، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت دیجئے، آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور اگر ان سے مباحثہ کریں یا کرنا پڑ جائے تو کیجئے باللتی، اس چیز کے ساتھ، ہی احسن، جو بہت ہی اچھی ہے. ان ربک، بے شک آپ کا جو رب ہے، وہ اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو کوئی اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم، اور آپ کا خالق مالک وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، اور کون ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسمانی روحانی عقیدے کے بارے میں. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی سے بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ حکمت اور دانائی کے ساتھ، براہین کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے. جذبات میں آنا، غصے میں آنا، اور اپنے لہجے میں سختی لے کر کے آنا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے گریز کیجیے، آپ اس سے بچیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، یہ دعوت اللہ دینے کا سب سے پہلا منہج یہ ہے، کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کو دعوت دیں تو کس کی دعوت دیں؟ اللہ تعالیٰ. ادعو الی سبیل ربک، اپنی ذات کی دعوت نہ دیں کہ یار میں اس طرح ہوں میرے پیچھے چلو، وہ فلاں اس طرح ہے اس کے پیچھے چلو، نہیں، بلکہ دعوت دی جائے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے کی. اور اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ وہ صحیح احادیث کا راستہ ہے. ادعو الی سبیل ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی دعوت دیجئے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. اور یقین مانیے کہ اگر آج کے مسلمان کی دعوت اللہ کی طرف ہو، اس کے رسول کی طرف ہو، ساری دنیا سے اختلافات ختم ہو جائیں. اختلاف ہی اس وقت پڑا کہ جب لوگوں نے دعوت دینے کے لیے علیحدہ طریقے اختیار کیے اور علیحدہ لوگوں نے جگہ بنا لی کہ بھئی اس کی دعوت دینی ہے، اس ہستی کی طرف بلانا ہے. نہیں، دعوت دینی ہے تو اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف. اب دوسری بات، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ. یہ نہیں کہ دعوت دی جائے آنکھیں بند کر کے، کوئی بندے کے پاس دلیل نہ ہو، بندے کے پاس کوئی اثر نہ ہو، نہیں،
بلکہ جب بھی دعوت دی جائے پختہ ایمان اور یقین اور دلیل کے ساتھ دعوت دی جائے، بندے کو اس علم کے اوپر عبور حاصل ہو، یقین کامل ہو۔ یہ نہیں کہ اب ایک دعوت دینے والا ہے اور کسی نے اس کی دعوت کے مطابق یا متعلق سوال کر لیا، وہ بندہ سوچ میں پڑ جائے یار اس نے کیسا سوال کر لیا۔ نہیں، جب ہم نے توحید کی دعوت دینی ہے توحید کے بارے میں علم ہو، نبی کی دعوت دینی ہے نبی کے بارے میں علم ہو، نماز کی دعوت دینی ہے نماز کے بارے میں علم ہو، اس کے اوپر عبور حاصل ہو، اس کے جملہ مسائل کے بارے میں بندے کو فہم حاصل ہو، پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالحکمہ، اور دوسری بات حکمت اور دنائی کے ساتھ۔ جو سامنے مخاطب ہے اس کا علمی لیول دیکھتے ہوئے، اس کی زبان کو سمجھتے ہوئے، اس کی عقل کو سمجھتے ہوئے، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، اس کی طبیعت کو سمجھتے ہوئے، ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی دعوت دینی ہے۔ ایسے نہیں کہ اب فوتگی کا کوئی موقع آ گیا تو بندہ وہاں پر خوشی کی دعوت دینی شروع کر دے کہ بھئی شادی کے موقع پر یہ کرنا چاہیے، شادی کا موقع ہے تو بندہ وہاں پر فوتگی کے مسائل شروع کر دے۔ نہیں، اگر سامنے نوجوان ہے تو نوجوانوں کے حساب سے دعوت دی جائے، سامنے بزرگ ہیں تو بزرگوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت دی جائے، سامنے لوگ ان پڑھ بیٹھے ہیں ان کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت دی جائے، پڑھے لکھے ہیں ان کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت دی جائے۔ یہ دعوت کا قاعدہ کلیہ اور قانون ہے۔ اور دوسری بات بالحکمہ، دنائی کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اے میرے موسیٰ پیغمبر آپ فرعون کے پاس جائیے اور جا کر کے اسے دین کی دعوت دیجیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ جب آپ اسے دعوت دیں بڑی نرمی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، نرم الفاظ کے ساتھ دعوت دیجیے، شاید وہ نصیحت حاصل کرے، شاید وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر کے گئے تو فرعون نے اپنا دربار لگایا۔ فرعون نے وہاں پر ایک سوال کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی نا اللہ خالق ہے مالک ساری چیزیں، وہ کہنے لگا قال فما ربکما یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بتلائیے آپ کا خالق مالک ہائے دروا کیا تعریف ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا خالق مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ایک نقشے کے ساتھ، قاعدے کلیہ کے ساتھ۔ اب اس نے دیکھا کہ بات یہ ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی خالق مالک ہائے دروا مشکل کشا ہے۔ اب میں اس سے ایسا سوال کرتا ہوں کہ جس سوال کا جواب یہ دیں گے میں بدلہ نہیں لوں گا، لوگ خود ان سے بدلہ لے لیں گے۔ اب مشرک وہ جہنمی ہے، قرآن میں واضح بیان فرمایا، اور بتوں کے پجاری اگر توبہ سے پہلے فوت ہو جائیں وہ بھی جہنمی۔ اب جتنے بھی فرعون کے دربار میں تھے وہ سارے فرعون کو اپنا رب کہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا، کہتا ہے قال فما بال القرون الاولی، اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو پوجنے والا جہنمی ہے، اس کا معاملہ خطرناک ہے، تو مجھے بتلائیے ہمارے آبا کدھر گئے؟ قال فما بال القرون الاولی، وہ بھی تو ہمارے ہی اسی عقیدے پر تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دانائی سے جواب دیا، انہوں نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، آپ نے فرمایا اس کا رب، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کتاب میں لکھا ہے۔ میرا رب نہ ہی کچھ چیز کو بھولتا ہے، ہر چیز ہر علم میرے اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور کوئی بھی چیز میرے رب کو کسی چیز کے بارے میں بھلا سکتی نہیں۔ بڑی دنائی اور عقل مندی کے ساتھ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالحکمہ، دنائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے میں گئے، وہاں پر ساتھیوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ ہمیں روزانہ درس دیجئے، روزانہ درس قرآن مجید کے بارے میں بتایا کیجیے، احادیث کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، میں وہی طریقہ اختیار کروں گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اگر ہر روز میں تمہیں درس دوں گا تم اکتا جاؤ گے، میں تمہیں ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ دین کا درس دیا کروں گا۔ حکمت اور دانائی، یہ نہیں کہ لوگ اکتاہٹ محسوس کریں، لوگ اسے بوجھ محسوس کریں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہ تھا، بالحکمت، دنائی کے ساتھ۔ اگلی بات، والموعظۃ الحسنہ، اچھی اچھی نصیحتیں، خوشخبریاں سنا کر کے، لوگوں کو جنت کے تذکرے سنا کر کے، لوگوں کو جنت کے احوال سنا کر کے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مباحثہ کرنا پڑ جائے تو جذبات میں نہ آئے، غصے میں نہ آئے، بلکہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، فہمی کے ساتھ، اور اپنے مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے مخاطب سے بات کی جائے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے مخاطب غصہ دلانے کے لیے، آپ کو اندر سے پرکھنے کے لیے کوئی ایسا جملہ کہتا ہے کہ میں پتہ تو لگاؤں کہ یار اس کے دل میں کیا ہے، اس کے جذبات کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز سے آپ نے مباحثہ کرنا ہے، الفاظ اچھے ہوں۔ آج آپ دیکھیں یہ جو مناظرہ بازی کا ایک قانون بنا ہوا ہے، لوگ کرتے ہیں، اللہ معافی دے، وہاں پر گالیاں بکی جاتی ہیں، وہاں پر جب مناظرہ بازی کا موقع آتا ہے مخاطب کو ذلیل کیا جاتا ہے اور ایسے جملے کسے جاتے ہیں جو اہل علم کے شایان شان نہیں، جو اہل علم کے لائق نہیں، ان کے مرتبے اور مقام کے لائق نہیں، لیکن مناظرہ بازی میں کیا جاتا ہے مد مخالف کو زیر کرنے کے لیے، مد مخالف کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کبھی آنکھوں سے نازیبا اشارے کیے جاتے ہیں، کبھی ہاتھوں سے اشارے کیے جاتے ہیں، کبھی زبان سے سخت جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے منافی ہیں، قرآن ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، نبی حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دعوت دیجئے۔ کوئی مانے ٹھیک ہے، نہ مانے ٹھیک ہے، ہم نے کون سا آپ کو دروغہ بنا کے نازل فرمایا ہے کہ آپ نے لازماً اسی طرح کرنا ہے۔ پیار سے دعوت دیجئے، آپ کے رب کو زیادہ علم ہے کون گمراہی پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حد درجہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی اور اسی کی اچھے انداز سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جو